اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ آیت اللہ بہجت کی ایک یہ روش ہوا کرتی تھی کہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے نقشے جو سلف صالح بزرگان علماء ہیں ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، اور اس بات پر تاکید کرتے ہوئے ایک واقعہ آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں جسے میں پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ واقعہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی سے متعلق۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کیا ہے؟ ابو حمزہ صومالی حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت و ثنا کے ایک صحابی ہیں کہ جو امام زین العابدین سے ایک دعا کو نقل کرتے ہیں کہ جو دعا ابو حمزہ صومالی کے عنوان سے ہی ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہے، مفاتیح الجنان یا اس قسم کی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں یہ دعا موجود ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جسے حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت و ثنا رمضان المبارک کی سحری کی راتوں میں باقاعدہ قراءت کیا کرتے تھے۔ یہ دعا نہایت ہی عمدہ عالی مضامین پر مشتمل ہے، فصیح و بلیغ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں خداوند متعال کی صفات کا ذکر ہے، خداوند متعال کے اسماء اعظم کا ذکر ہے، قبر کی تاریکی اور قبر کی تنہائی کا اس میں ذکر ہے، قیامت کی ہولناک منازل کا اس میں ذکر ہے، گناہوں کے بوجھ جس کے تلے انسان دبا ہوا ہے ان گناہوں کے بوجھ کا اس میں ذکر ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے متعلق اس کے اندر ذکر ہے کہ ان کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں راز و نیاز کے طریقے اس دعائے ابو حمزہ زمالی کے اندر ذکر ہیں، اور توبہ اور تقوی اور پرہیزگاری کے آداب، رسومات اور اس قسم کی چیزوں پر مشتمل یہ عظیم المرتبت دعا ہے کہ جو کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے، بڑی دعا ہے، اور ایسی دعا کو یاد کرنا تھوڑا دشوار ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت اپنے استاد آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ آغا قاضی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے اساتید بزرگ علماء کو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں باقاعدہ نماز شب کے وتر کے اندر دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ مرحوم آیت اللہ قاضی اپنے شاگردوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے جب اس کو کاؤنٹنگ کرنا شروع کی تو 70 افراد اس دور میں آغا قاضی کے اساتید بزرگان علماء اس قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مرحوم آغا قاضی رحمت اللہ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے اساتید کی تعداد 70 تھی، لیکن آج آغا قاضی کے دور میں وہ افراد کم ہو کر 4 افراد کی حد تک آ گئے ہیں، یعنی 4 افراد آغا قاضی کے دور میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور مرحوم آغا بہجت اس بات پر حسرت اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہمیں ایک فرد بھی ایسا حوزہ علمیہ میں نہیں ملتا کہ جو نماز تہجد کے اس وتر میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرے، اور افسوس ہے کہ ہم اپنے بزرگ علماء کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ بزرگ علماء ہیں جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی وہ دعا ہے جسے حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف التحیت و ثنا باقاعدہ نماز سحری کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر یہی دعائے ابو حمزہ صومالی جس کی امام زین العابدین رمضان المبارک کی سحری میں تلاوت کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ علماء ہر روز نماز تہجد کے وتر میں حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں قنوت میں اسی دعا کو پڑھتے تھے اور امام زین العابدین کی اس سیرت کو احیا کرتے تھے۔ اور پھر آج یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ وہ افراد ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ سیرت ہے کہ جو علماء نے پیش کی ہے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جس سیرت پر توجہ کرنا، جس کی طرف عمل کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ کیوں علماء کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں افراد یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ معصوم ہیں،
نور ہیں، خداوند متعال کے مقرب اور برگزیدہ افراد ہیں، لہٰذا ان کی سیرت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بشر ان کی سیرت پر عمل کر سکے۔ لہٰذا بزرگان نے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کے عملی نمونے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ عوام اس یقین تک پہنچ جائے کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت پر ہم چل سکتے ہیں، تبھی تو ہم ان کے شیعہ کہلائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے والے ایسے ہی بزرگ علماء کے حالات زندگی میں جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔